اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور محمد و آل محمد پر درود و سلام کے بعد انشاءاللہ اس بار جو ہم درس کا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں، ہم نے شروع میں عقائد کے بارے میں پڑھا اور عملی زندگی کے حوالے سے کچھ احکام پڑھے، اخلاقیات کے بارے میں ایک کورس مکمل کیا۔ انشاءاللہ اس کا امتحان باقی ہے، لیکن اب جو شروع ہونے جا رہا ہے فقہ اور تاریخ، یہ بھی دو اہم شعبے ہیں۔ اسلامی تعلیمات میں کم سے کم ایک نوجوان کو سن بلوغ میں پہنچنے سے پہلے یا ازدواجی زندگی شروع کرنے سے پہلے 5 سبجیکٹس پر، 5 موضوعات پر تفصیلی طور پر معلومات ہونی چاہیے۔ ایک عقائد، دوسرے اخلاق، تیسرے احکام، چوتھے تاریخ، تاریخ انبیاء اور تاریخ اہل بیت علیہم السلام، تاریخ اصحاب اور تاریخ علماء اور شیعوں کی تاریخ۔ پانچویں آداب اسلامی۔ اگر ان موضوعات کے بارے میں اجمالی طور پر بھی کسی کو معلومات ہو تو وہ اپنی زندگی اسلامی طریقے سے، مکمل طریقے سے گزارنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ اس وقت ہماری معلومات دین کے حوالے سے ادھوری ہیں۔ کسی نے عقائد پڑھا تو کسی نے صرف تاریخ پڑھا، کسی کو کچھ احکام معلوم ہے تو کسی کو صرف ہمارے رسم و رواج کا پتہ ہے۔ تو ہر کسی کے پاس ایک ادھورا دین ہے۔ چونکہ دین ادھورا ہے تو دین کے جو مکمل اثرات ہیں وہ ہماری زندگی میں نمایاں نہیں ہیں۔ وہ اسی وجہ سے ہے کیونکہ ہم نے دین کو ایک خاص اینک لگا کر دیکھا، ایک خاص زاویے سے دیکھا، ایک خاص پہلو سے دیکھا۔ جب آپ ایک خاص نقطۂ نظر سے دیکھیں گے تو یہی مشکل پیش آئیں گے۔ اسپیشلائزیشن یا تخصص کا ایک فائدہ یہ ہے کہ آدمی ایک موضوع میں مہارت حاصل کرتا ہے، مگر اس کا دوسرا نقصان یہ ہے کہ وہ دوسرے سارے موضوعات ترک کر دیتا ہے، ہر چیز کو اسی نگاہ سے دیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ کوئی عقائد کا ماہر ہے تو ہر چیز کو عقائد کی کسوٹی پہ پرکھتا ہے، تاریخ میں کوئی بات آئے تو قبول نہیں کرے گا۔ کوئی تاریخ اگر پڑھ رہا ہے تو کہتا ہے کہ تاریخ میں تو یہ ہوا ہے، تو آپ کا عقیدہ چاہے جو بھی ہو، تو وہ اس کو اس اعتبار سے دیکھتا ہے۔ تو اس لیے اگر اسلام کا مکمل چہرہ اگر آپ کو دیکھنا ہے تو ہم کو ان باتوں کے بارے میں تفصیلی طور پہ معلومات ہونی چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ آج وہ اسلام کا میں چہرہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ جو میں نے کتاب چنی ہے آپ کے لیے، اس کا نام ہے احکام مقدماتی۔ یہ آغا محمد وحیدی کی کتاب ہے۔ اس کا اردو میں بھی ترجمہ ہوا ہے مگر مجھے یہ کتاب مل نہیں رہی ہے۔ اگر وہ مل جائے تو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اس کتاب کی خوبی یہ ہے کہ اس میں احکام کو سسٹمیٹک بیان کرنے کے ساتھ ساتھ جگہ جگہ جہاں جہاں ضروری ہے روایات اور آیات کا بھی ذکر کیا۔ اور وہ میری نظر میں ذکر کرنا اس لیے ضروری ہے کہ آپ کو ایک اعتبار آ جاتا ہے کہ یہ اللہ رسول کا حکم ہے، یہ کوئی مولویوں کی بنائی ہوئی چیزیں نہیں ہیں۔ جیسے اخباری شک ڈالتے ہیں کہ یہ مجتہدین کا اجتہاد ہے، یہ ان کے اپنے فیصلے ہیں، اس کا قرآن و حدیث سے تعلق نہیں ہے، اس کی دلیل کہاں ہے؟ تو یہاں پر اس دلیل کو بھی ایک پیش کیا گیا ہے۔ تو ایسی فقہ کو فقہ استدلالی کہتے ہیں، یعنی وہ فقہ جو دلیلوں کے ساتھ پیش کی جائے۔ توضیح المسائل میں چونکہ ہم دلیلیں سمجھنے کے
قابل نہیں ہے تو ہمارے لیے وہ لوگ صرف احکام بیان کر دیتے ہیں، مگر وہ خود ایک چھوٹی سے چھوٹی بات کے لیے ان کے پاس کوئی نہ کوئی روایت ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی آیت ہوتی ہے، بغیر اس کے کوئی مجتہد اجتہاد نہیں کرتا ہے۔ اور عقل کا جو سہارا لیتا ہے یا اجماع کا جو سہارا لیتا ہے وہ بھی حدیث اور آیت سے ثابت ہے۔ اللہ نے حکم دیا کہ آپ عقل کا سہارا لیجئے، تو عقل بھی ہمارے پاس احکام کو سمجھنے کا ایک سورس ہے جس کی اخباری علماء مخالفت کرتے ہیں۔ انشاءاللہ وہ باتیں تقلید کے ضمن میں جب آئیں گی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اس کا سب سے پہلا چیپٹر ہے تکلیف۔ تکلیف اردو زبان میں بہت ہی تکلیف دہ لفظ ہے، مگر آپ جب کبھی بھی کوئی بھی فقہ کی کتاب پڑھیں گے یہ ٹرمینالوجی، یہ اصطلاح آپ سے ٹکرائے گی۔ اسی وجہ سے جو شخص تکلیف انجام دیتا ہے یعنی اپنے وظیفے کو انجام دیتا ہے اس کو مکلف کہتے ہیں۔ تو ان ٹرمینالوجی کا جاننا بھی بہت زیادہ ضروری ہے، آپ کو جگہ جگہ اس کی ضرورت پڑے گی۔ تکلیف کے معنی کیا ہیں؟ لغت میں تکلیف کہتے ہیں کسی سے کسی کام کو انجام دینے کی دعوت کرنا، یعنی اس سے کسی چیز کو طلب کرنا، ایسا کام جس میں اس کو سختی اور پریشانی ہے، آسانی سے وہ کام انجام پانے والا نہیں ہے۔ خاصتاً چیزی از کسی ہس، کسی سے ایسی چیز کا طلب کرنا کہ جس کا انجام دینا اس کے لیے سخت ہو، اس کو لغت میں تکلیف کہتے ہیں۔ اور اسلامی اصطلاح میں کس کو کہتے ہیں تکلیف؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ان احکام اور قوانین کو کہتے ہیں جو پیغمبروں کے ذریعے انسانوں تک پہنچی ہے۔ تو جب کبھی بھی لفظ تکلیف سنیے اس کا مطلب احکام ہے، اس کا مطلب قانون الہی ہے، اس کا مطلب دستور پروردگار ہے۔ اور لائق افتخار ہے یہ بات، ہم جتنا فخر کریں کم ہے، پروردگار عالم نے اپنی تمام مخلوقات میں صرف 2 لوگوں کو ذمہ داریاں اٹھانے کے قابل سمجھا، ایک جن، دوسرے انسان۔ جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ جبلی طور پر، قدرتی طور پر اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق زندگی گزار رہی ہے۔ فرشتے بھی پابند ہیں، کوئی رکوع میں ہے تو صرف رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے تو صرف سجدے میں ہے، ان کے لیے بھی اختیار نہیں ہے۔ لیکن جن مخلوقات کو اللہ نے اختیار دیا ہے وہ 2 مخلوق ہیں، ایک ہے اجنہ جن، دوسرے انسان۔ انسان کو اور جنوں کو لائق خطاب سمجھا اور ان کے اوپر احکام کو عائد کیا۔ چنانچہ ارشاد ہوا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن و انس کو خلق نہیں کیا مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں۔ تو عبادت تو ساری مخلوق کرتی ہے، تو خاص طور پہ ان 2 لوگوں کا ذکر کیوں کیا؟ یہ اس اعتبار سے کہ ساری مخلوقات جو اللہ کی عبادت کرتی ہے غیر اختیاری طور پر کرتی ہے۔ انسان جو اللہ کی عبادت کرتا ہے بندگی کو خود اختیار کرتا ہے اور اپنی آزادی کو اللہ کے ارادے کے مطابق ڈھالتا ہے۔ اسی لیے تکالیف اور اللہ کے احکام ہمارے لیے مصیبت نہیں ہے، پریشانی کا سبب نہیں ہے، بلکہ ہمارے لیے شرف ہے، ہم کو عزت بخشنے والی چیز ہے۔ اگر ہم کو ہمارے حال پر چھوڑ دیا جائے، ہم اپنی عقل سے اپنے لیے قوانین بنانے کی کوشش کریں تو ہم اپنے لیے مکمل قانون نہیں بنا سکتے۔ اکیلا آدمی بھی نہیں بنا سکتا، کئی لوگ مل کر بھی نہیں بنا سکتے۔ جو اپنے آپ کو عاقل سمجھتے ہیں سب مل کر، دانشور مل کر اگر اپنے لیے قانون بنائیں تو بھی ممکن نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اسلام۔ ہم اپنے لیے قانون کیوں نہیں بنا سکتے ہیں، کیوں نہیں ڈھال سکتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس انسان کا مکمل علم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، انسان اپنے آپ کو نہیں پہچانتا ہے،
اتنی زیادہ ترقی کے باوجود انسان موجود ناشناختہ، ایک ناشناختہ مخلوق ہے. ہم خود اپنے بارے میں مکمل نہیں جانتے. جسم کے بارے میں جانتے بھی اگر ہوں گے تو روح کے بارے میں نہیں جانتے. اسی لیے اگر ہم جو قانون بناتے ہیں اپنی جسمانی سہولت کے لیے بنا سکتے ہیں مگر روحانی سہولت کے لیے نہیں بنا سکتے. فرد کے لیے قانون بنا سکتے ہیں تو سماج کے لیے نہیں بنا سکتے. دنیا کے لیے قانون بنا سکتے ہیں تو آخرت کے لیے نہیں بنا سکتے. مرد مرد کے لیے قانون بنا سکتا ہے تو عورتوں کے لیے نہیں بنا سکتا. تو کہیں پر جینڈر کا فرق آئے گا، کہیں پر انسان کے جذبات اس کو اس بات کی اجازت نہیں دیں گے کہ وہ عدالت کے تحت سب کے لیے ایک ایسا قانون بنائے جس میں سب کی ضروریات پوری ہوں. وہاں پر آدمی اپنے قبیلے، اپنے شہر، اپنے علاقے، اپنے اہل زبان کا خیال رکھے گا تو وہاں پر ناانصافی سے کام لے گا. تو انسان کبھی بھی انسانوں کے لیے مکمل قانون نہیں بنا سکتا. ایسا قانون جو جامع ہو، جس کے اندر کسی کا حق ضائع نہ ہو، ایسا قانون نہیں بنا سکتا. وجہ کیا ہے؟ اس کے پاس علم کم ہے اور وہ جذبات کا اسیر ہے. تو کون ہے جو انسان کے لیے مکمل قانون بنا سکتا ہے؟ خالق انسان. کیونکہ وہ اس کا خالق ہے تو وہ انسان کی ضرورتوں کو بھی جانتا ہے، اس کی مشکلات سے بھی واقف ہے اور اس کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے اسی طریقے کا قانون بھی بنا سکتا ہے. اب یہاں مثالیں نہیں دینا چاہ رہا ہوں کہ لمبی ہو جائے گی بات، مگر یہ ہے ہمارے ساتھ ہم جو قانون بناتے ہیں مشکل ہے. مثلا ڈیموکریسی ہے، انسان گرائی ہے، اور ہیومنزم کے اساس پر قانون بنایا جاتا ہے کہ انسان جو چاہے وہ ہونا چاہیے. اسلام یہ نہیں کہتا ہے. انسان کے لیے جو بہتر ہے وہ ہونا چاہیے. فرق ہے دونوں میں. ہم بعض چیزیں ایسی طلب کرتے ہیں جو ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے. جیسے ایک تقاضا ہے لوگوں کا، ہم جنس بازی کو قانونی طور پر آزاد کر دیجیے. آزاد کر دیا گیا. کیا ہوا نتیجہ؟ کہ بے عفتی بڑھنے لگی، گھر ٹوٹنے لگے. یا پھر جنسی آزادی دی جائے کہ میرا جسم میری مرضی. ایک شادی شدہ عورت بھی اگر کسی سے ناجائز تعلقات قائم کر رہی ہے، اس کو آج حکومت نے قانوناً جائز قرار دے دیا. اس کی مرضی ہے. اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ کسی پر کسی کو بھروسہ نہیں رہے گا. شوہر کو بیوی پر، بیوی کو شوہر پر. ناجائز بچے زیادہ سے زیادہ ہوں گے، ان کا کوئی سرپرست نہیں ہوگا. اور ایسی بے اعتمادی کے ماحول میں کبھی بھی گھر نہیں بن پائے گا، پورا سماج بکھر جائے گا. مگر آپ نے کس کی مانگ پر یہ کام کیا؟ انسانوں کے تقاضے پر. انسانوں کا تقاضا کیا یہ جائز تھا؟ آپ کی نظر میں صحیح لگ رہا تھا. آپ کہہ رہے تھے کہ بھائی انسان آزاد ہے، اس کی مرضی، وہ جیسے چاہے زندگی گزارے. مگر اسلام یہ نہیں کہتا. اسلام یہ کہتا ہے کہ جو بہتر ہے وہ زندگی گزارو. وہ کون بتائے گا کہ کیا بہتر ہے کیا غلط ہے، کون سی چیز خطا ہے کون سی چیز صحیح ہے، کیا چیز گناہ ہے کیا چیز خیر ہے، نیکی ہے؟ تو اس کا تعین کرنا، اس کو بتانا اللہ کے ذمہ ہے. ہماری نظر میں جوے کے ذریعے پیسے کمانا بھی صحیح ہے، کیونکہ پیسے کمانے کا ایک ذریعہ ہے. وہ سود لینا بھی کمانے کا ایک ذریعہ ہے، ہم کو برا نہیں لگتا ہے. مگر اللہ کہتا ہے نہیں، اس کے اثرات گہرے ہیں، اس سے سماج ٹوٹ جائے گا، یہ تمہارے لیے صحیح نہیں ہے. سود کو حرام قرار دیا. ورنہ فائدے نقصان کی بات دیکھی جائے تو وہ بھی ایک کاروبار میں سے ایک کاروبار ہے. عقل تو کہتی ہے کہ صحیح ہے، شریعت آ کر منع کرتی ہے، کیونکہ شریعت اس کے اثرات کو جانتی ہے. اسی لیے دینی قوانین ہمارے لیے شرافت کا سبب ہے، عزت کا سبب ہے، ہم کو بہتر انسان بنانے کا ذریعہ ہے. چنانچہ عبداللہ ابن سنان نے امام جعفر صادق علیہ السلام سوال کیا کہ اے فرزند رسول، ملائکہ افضل ہے یا انسان، بنی آدم افضل ہے؟ تو آپ نے کہا کہ ہمارے جد امجد امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے فرمایا.
اگر یہ انتصاب نہ بھی کرتے امام جعفر صادق تب بھی وہ بات ہوتی، مگر یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ ہمارے پاس جو علم ہے وہ سلسلے وار پیغمبر اکرم سے چلا آ رہا ہے، اسی لیے ہمیشہ منسوب کرتے تھے کہ یہ ہمارے جد امجد نے فرمایا، یہ فلاں امام نے فرمایا۔ کیا فرمایا؟ کہا کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ملائکہ کو عقل دی، شہوت نہیں دی، اور جانوروں کو شہوت دی، عقل نہیں دی، لیکن انسان ہی وہ موجود ہے جس کو پروردگار عالم نے عقل بھی دی اور شہوت بھی دی۔ تو جس کی شہوت اس کے عقل پر غالب آ جائے وہ جانوروں سے بدتر ہے، اور جس کی عقل اس کی شہوتوں پر غالب آ جائے وہ اشرف المخلوقات ہے، وہ انسان۔ تو یہاں پر اسلام دین عقل ہے اور اپنی شہوتوں کو کنٹرول کرنا سکھاتا ہے۔ شریعت کے قوانین شہوتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے بھیجے گئے۔ پس جو حدیث میں نے آپ کی خدمت میں سنائی، اس کے پیش نظر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو عقل اور اختیار دے کر اللہ کے احکام کو قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی شائستگی اور صلاحیت دی ہے۔ یہ صلاحیت کسی اور کے اندر نہیں ہے۔ کیا یہ فخر کی بات نہیں ہے؟ کیا یہ شرف کی بات نہیں ہے؟ یہاں پر انسان ملائکہ سے برتر ہے، جانوروں سے برتر ہے۔ اب جب اللہ کے قوانین ہمارے لیے شرف کا سبب ہے تو کیا اس کا سیکھنا شرف نہیں ہے؟ کیا اس کا سیکھنا ضروری نہیں ہے؟ تو عزیزو، یہیں سے ہم بات کریں گے کہ شریعت کے احکام کو سیکھنا واجب ہے، لازم ہے ہر انسان پر، ہر مکلف پر، اور اس کی تیاری سن بلوغ سے پہلے ہونی چاہیے۔ تیاری سن بلوغ سے، سن بلوغ کے بعد تو ذمہ داری آ جائے گی، اس وقت آپ نہیں سیکھ پائیں گے، اس سے پہلے آپ کو یہ سیکھنا ہے۔ دین مبین اسلام نے انسان کے تمام کاموں کے لیے، چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا کام، ہر کام کے لیے کوئی نہ کوئی دین میں ایک حکم رکھا ہے، بلا حکم نہیں چھوڑا ہے۔ ہر کام کے لیے سونا، جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا، ناخن کاٹنا، ناخن کاٹنے سے لے کے قبر میں دفن کرنے تک، انسان کو جتنے معاملات سے سروکار پڑتا ہے، سروکار رہتا ہے، ان سب کے لیے قانون ہے۔ اگر یہ قانون نہ رکھے پروردگار عالم تو ہم بری الذمہ ہیں۔ ہم کہہ سکتے ہیں پروردگار تو نے ہماری رہنمائی نہیں کی، تو ہم کیسے یہ عمل کرتے؟ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر معاملے میں قانون رکھا ہے، خاص طور پر وہ قوانین جو مورد ابتلا ہے، یعنی ہماری روزمرہ کی زندگی میں جس کا سروکار پڑتا ہے، جیسے کاروبار ہے، کمانا کھانا ہے، سونا جاگنا ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، لوگوں سے ملنا ہے، معاشرت ہے، ان تمام کے لیے ان تمام باتوں کا احکام کو جاننا ہم پر لازمی ہے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں، اے کمیل، کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ جس کے بارے میں معرفت اور جانکاری کی ضرورت نہ ہو۔ آپ کچھ بھی کر رہے ہو، آپ کے لیے جانکاری ضروری ہے۔ نوکری کر رہے ہیں تو اس کے شرائط سیکھیے، تجارت کر رہے ہیں تو اس کے شرائط سیکھیے۔ حضرت علی کا ہی قول ہے، تجارت کرنے سے پہلے اس کے احکام کے بارے میں جانکاری حاصل کرو۔ اور اسی طریقے سے اسی لیے تمام فقہا نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ تمام معاملات، عبادات اور زندگی کے عام امور کے بارے میں احکام کا سیکھنا واجب ہے۔ یہ شریعت کا عمومی حکم ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر میرے بس میں ہوتا تو میں دین کو اجباری کر دیتا، یعنی مجبور کر دیتا کہ اسے سیکھنا ہے۔ اسی لیے آپ یہ فرماتے ہیں کہ میں ان لوگوں کے اوپر کوڑے برسا، اگر میرے بس میں ہوتا تو میں ان لوگوں پر کوڑے برساتا جو دین کے بارے میں تحقیق نہیں کرتے اور احکام کی تعلیم حاصل نہیں کرتے ہیں۔ آپ بھی فرماتے ہیں کہ میں اپنے اصحاب کو سزا دیتا اگر وہ حلال اور حرام کی تعلیم حاصل نہ کرے۔ تو اگر ہم امام کی خدمت میں ہوتے
اور ہماری یہ حالت ہوتی تو امام ہمیں کس نگاہ سے دیکھتے؟ کیا ہم اتنے ہی سنجیدہ ہیں اپنے دین کے بارے میں؟ کیا ہم احکام کو اسی طریقے سے جانتے ہیں؟ نہیں جانتے، بلکہ الٹا یہ کہتے ہیں کہ جتنی جانکاری حاصل کریں گے اتنی ذمہ داری عائد ہوگی، اسی لیے نہ پوچھیے نہ ذمہ داری ابھی آئے گی اس کی بات کہ اس کا کتنی، اس کی سزا اور زیادہ ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ یہاں کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے؟ دین کا جاننا واجب ہے، یہ میں نے روایتوں سے ثابت کیا آپ کی خدمت میں۔ کوئی اگر بات نہیں ہے تو اگلی بات پیش کرتا ہوں۔ اچھا، ان کے جاننے کی اہمیت کیا ہے؟ ایک مرتبہ ایک کام سیکھنا اچھا ہے، اس کی تاکید کی گئی، مگر ہماری زندگی میں بہت زیادہ ضروری نہیں ہے۔ جیسے کہ علوم غریبہ ہے، علم جفر کے بارے میں نہیں جانا، فلکیات کے بارے میں نہیں جانا، یا پھر جو ہے تو اپنے کہانت غیب کی خبریں دینے کے بارے میں نہیں جانا، انساب کہ کون کس نسل کا ہے اس کے بارے میں نے تحقیق نہیں کی، تو یہ علوم میری زندگی کے لیے بہت زیادہ ضروری نہیں ہے، اس کے بارے میں کوئی نہیں پوچھے گا، اس کی حیثیت ثانوی ہے، جان لیے نہیں جانے نہیں جانے۔ چنانچہ ایک مرتبہ رسول اکرم مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ کچھ لوگ ایک فرد کو گھیرے ہوئے ہیں۔ رسول خدا نے کہا کہ یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ علامہ ہے۔ کہا کہ کیوں، کیا جانتا ہے یہ؟ کہنے لگا کہ یہ گھوڑوں کی نسلوں کے بارے میں جانتا ہے، یہ لوگوں کی نسلوں کے بارے میں جانتا ہے کہ کس خاندان کا ہے، کس قبیلے کا ہے، تفصیل سے واقفیت رکھتا ہے۔ تو کہا کہ یہ میری نظر میں علامہ نہیں، علامہ وہ ہے جو اپنے وظائف دینی کو پہچانتا ہو، جو حلال اور حرام کو پہچانتا ہو۔ تو حلال اور حرام کا زندگی میں جاننا اہمیت رکھتا ہے۔ امام صادق فرماتے ہیں، اور امام صادق سے اس لیے حدیثیں آ رہی ہیں کیونکہ فقہ پر سب سے زیادہ کام امام جعفر صادق نے کیا، اسی لیے ہمارے مذہب کو فقہ جعفری، اور ہم کو جعفری مذہب اس لیے کہتے ہیں کہ فقہ کے زیادہ تر احکام امام جعفر صادق سے ہم تک پہنچے۔ تو امام صادق فرماتے ہیں کہ حلال اور حرام جو تم نے ایک سچے انسان سے جو حاصل کیا اور قابل بھروسہ انسان سے اگر تم نے احکام سیکھا، یہ چیز سونا چاندی کے ڈھیر لگانے سے زیادہ بہتر ہے، دولت کمانے سے زیادہ بہتر ہے کہ تم احکام۔ اچھا، اگر نہیں جانتے تو کیا مشکل ہوتی ہے؟ جاننے کا تو یہ فائدہ ہے کہ کمانے سے زیادہ، ہر کام سے زیادہ بہتر یہ کہ ہم اللہ کے دستورات کے بارے میں جانیں۔ نہ جاننے کا کیا نقصان ہے؟ تو اس کے لیے حدیث آئی ہے، ایک شخص ہے جس کا نام ہے بشیر، وہ نقل کرتا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو دین کے بارے میں تحقیق نہیں کرتا ہے اور اس کے بارے میں نہیں جانتا ہے، وہ انسان نیک نہیں ہے، اس کے اندر کوئی خیر و خوبی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس شخص کے پاس مذہبی شناخت نہ ہو اور مذہبی معلومات نہ ہو، اس کو دوسرے لوگ بڑی آسانی سے گمراہ کر دیتے ہیں۔ ایسے شخص کا گمراہ ہونا آسان ہے چونکہ اس کو پتہ نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ علموا صبیانکم ما ینفعہم اللہ بہ، اپنے بچوں کو ہر وہ مفید بات جو ان کے لیے ضروری ہے اسے سکھاؤ، لا یغلب علیہم المرجعہ برائیہا، تاکہ گمراہ فرقے انہیں گمراہ نہ کر دیں، منحرف نہ کر دیں۔ خصوصاً آخر الزمانہ میں یہ کہا کہ اپنے بچوں کو غالیوں سے بچاؤ، ان کی دینی تعلیم کا اہتمام کرو، غالیوں سے بچاؤ۔ کہاں پر تفویض، شرک اور اہل بیت کے سلسلے میں جو اپنے غلو بچوں کے ذہن میں در نہ آئے، اور یہ ہو رہا ہے ابھی۔ یہ ملنگی جو ہے، یہ شریعت کو یہ کہنا کہ یہ ہماری ضرورت نہیں ہے، اگر ہم اہل بیت کا نام لیں، ان سے وابستہ رہیں، کافی ہے جنت کے لیے، یہ ساری باتیں جو اپنی اسی گمراہی کا سبب ہے۔ رسول اکرم فرماتے ہیں، اُفٍ لِكُلِّ مُسْلِمٍ لَا يَجْعَلُ فِي كُلِّ جُمْعَةٍ يَوْمًا يَتَفَقَّهُ فِيهِ أَمْرَ دِينِهِ وَيَسْأَلُ عَنْ دِينِهِ، کہہ رہے ہیں کہ تف ہے اس مسلمان پر، افسوس ہے اس مسلمان پر جو ہفتے کا ایک دن علم دین کے حاصل کرنے کے لیے مخصوص نہیں کرتا ہے۔ اچھا، جمعے کا ذکر اس لیے کیا
چونکہ جمعہ عربوں میں چھٹی کا دن ہے اور ہم نے اس دن اتوار کا دن چنا، تو یقیناً ہم رسول خدا کے اس قول کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ اللہ نے توفیق دی، مجھے بھی توفیق دی، آپ لوگوں کو بھی توفیق دی۔ ہم پڑھ لیں، اگر آپ جیسے نوجوان ہمیں نہ ملے تو ہمارا علم بھی ضائع ہے، اور ہم موجود ہوں، آپ استفادہ نہ کریں تو آپ لوگوں نے بھی نعمت کو ضائع کیا۔ یہ توفیق الہی ہے جو ہم کو اور آپ کو ملی۔ امام جعفر صادق اور امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، میرے سامنے اگر کسی نوجوان کو لایا جائے، ایسے نوجوان کو جو دین کے بارے میں نہیں جانتا ہے، لأدبتہ، تو میں اس کی تعریف کرتا، یعنی اسے سزا دیتا، اسے پابند کرتا کہ تم اس کے اوپر عمل کرو۔ اب بتائیے عزیزو، یہاں تک علم دین کے حاصل کرنے کی اہمیت کا آپ کو اندازہ ہو گیا۔ تو جو لوگ احکام کو نہیں جانتے ہیں وہ دو قسم کے لوگ ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جاہل مخصر، ایسا جاہل جس نے جان بوجھ کر علم دین حاصل نہیں کیا، تو کوتاہی یہاں پر کس کی ہے؟ اس شخص کی ہے۔ مخصر کم کرنے والے کو کہتے ہیں، مرتبے کو گھٹانے والے کو کہتے ہیں، اسی لیے جو اہل بیت کا مرتبہ گھٹاتا ہے اسے مخصر کہتے ہیں۔ لیکن احکام میں مخصر کا مطلب یہ کہ خطاوار، وہ آدمی جو احکام جان سکتا ہے اور جان بوجھ کر احکام حاصل نہ کرے، تو ایسا شخص مخصر ہے۔ دوسرا کون ہے؟ جاہل خاسر۔ جاہل خاسر وہ شخص ہے کہ جو دیوانہ ہے، بچہ ہے، یا پھر اس نے کسی چیز کو صحیح مان رکھا، اس کو سمجھا دیا گیا اور اس نے اسی کو صحیح سمجھ لیا، ایسا شخص جاہل مخصر ہے۔ میں نے ابھی عمرہ جان کا ناول پڑھا تو اس کے اندر لکھا کہ جو طوائف اس کے اندر ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ عفت کیا ہوتی ہے، ناچ گانا حرام ہے یا نہیں ہے، کیونکہ وہ جس ماحول میں پلی بڑھی اس نے انہی سب چیزوں کو اچھا سمجھ رکھا ہے۔ تو ایسی لڑکی جس کو یہ تعلیمات ملی ہی نہیں، کبھی جاننے کا موقع ہی نہیں ملا، ایسی عورت کیا ہے، ایسی بچی کیا ہے، ایسا نوجوان کیا ہے؟ جاہل خاسر ہے۔ اس نے خود سے غلطی نہیں کی ہے، مگر جو اپنے اس کو غلط سمجھا دیا گیا، یہ غافل ہے۔ غیر مسلم اسی کیٹیگری میں ہے۔ ہاں، اس ایک جو اپنے یہاں پر ہے، ایک تو جو اپنے یہاں پر چاہے طوائف ہو، چاہے جو اپنے عام انسان ہو، چاہے جیسی تربیت ماحول میں رہا ہو، ایک تو جو اپنے ناخودآگاہ ایک ضمیر اس کا ہے اور عقل ہے جو اس کو ٹوکتی ہے، روکتی ہے، غلط باتوں کی طرف توجہ دلاتی ہے۔ یہ سوالات جب اٹھتے ہیں، ان سوالات کے جو انسان جواب تلاش نہیں کرتا ہے وہ مخصر ہے۔ ہاں، اگر کسی کو یہ سوالات ہی نہیں ابھرے، اس نے اسی کو جو کچھ صحیح سمجھ رکھا ہے، تو یقیناً وہ وہی ہے۔ ورنہ جو اپنے آج کے پڑھے لکھے دور میں جہاں پر مذہبوں کی اتنی رسا کشی ہے، وہاں پر کوئی ہندو یہ کہہ کر بچ نہیں سکتا کہ میں ہندو تھا، مجھے بہکایا گیا، کیونکہ آج کل آسان ہے انفارمیشن کا منتقل کرنا۔ تو مخصر کیا ہے صاحب؟ جاہل مخصر، جو جان بوجھ کر کوتاہی کرے علم کے حاصل کرنے میں، احکام کے بارے میں جانکاری حاصل نہ کرے۔ یہ لوگ بھی دو طریقے کے ہیں۔ کچھ وہ لوگ ہیں جو اپنی غلطی کی طرف متوجہ ہیں، یعنی ان کے دل میں شک پیدا ہوا کہ میں نے یہ نماز پڑھی، صحیح پڑھی یا نہیں پڑھی، یہ جو کوڑے کیے ہیں صحیح کیے، یہ عمل میرا صحیح ہے یا نہیں ہے۔ اگر شک پیدا ہوا اور اس کے باوجود اس نے اس کے بارے میں جستجو نہیں کی، تو وہ شخص خاسر ہے، خطاوار ہے۔ اگر وہ عمل انجانے میں اس نے انجام دیا اور وہ حقیقت کے مطابق نکلا، اس کو احکام میں نماز نہیں معلوم تھے، مگر دیکھ دیکھ کر کرتا تھا، شک بھی رہتا تھا، مگر دیکھ دیکھ کے عمل انجام دیتا تھا۔ ایک دن ایک عالم دین سے پوچھا تو پتہ چلا کہ نہیں تم نے جو کام کیا ہے وہ صحیح ہے، تب بھی اس کا عمل باطل ہے، کیونکہ تم نے انجانے میں یہ کام انجام دیا ہے، توجہ سے انجام نہیں دیا ہے۔ تو علماء یہ کہتے ہیں، مگر یہ کہ چند موارد ایسے ہیں کہ جہاں پر آپ کو اس کی آزادی دی گئی ہے، وہ انشاءاللہ بعد میں آئیں گے۔ اور اگر عمل واقعیت کے مطابق رہا، اگر وہ عبادت غیر عبادت ہے، غیر عبادی چیزیں ہیں،
اور آپ نے صحیح کام انجام دیا، تجارت کی، معلوم نہیں تھا تجارت کے احکام، مگر صحیح کیا آپ نے، سود اس میں نہیں لیا، سود شامل نہیں تھا، تو وہ عمل آپ کا صحیح ہے۔ لیکن عمل جو انجام دے رہے ہیں آپ، اگر وہ عبادتوں میں سے تھا، اس کے اندر آپ نے اگر قربتاً اللہ کی نیت نہیں کی ہے، وہ عمل چاہے صحیح بھی انجام دیا ہو وہ باطل ہے۔ چونکہ ہر عمل کی صحت کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ قربتاً اللہ کی نیت کریں، اور اگر آپ نے قربتاً اللہ کی نیت کی، احکام کو نہیں جانتے تھے مگر وہ عمل قسمت سے صحیح نکلا تو کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ اس کا یہ عمل باطل ہے، اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر اب جو اس نے تقلید کی، اگر اپنے مجتہد سے جا کر پوچھے کہ کیا یہ میرا عمل صحیح ہے، اگر وہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ واقعیت کے مطابق ہے تو وہ عمل صحیح مانا جائے گا۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ نے ایسی نمازیں پڑھی کہ جو صحیح نکلی مگر آپ احکام نہیں جانتے تھے، تقلید نہیں کرتے تھے، تو آپ کو جو ہے تو اپنے وہ سارے کے سارے اعمال دوبارہ انجام دینے ہیں۔ لیکن اگر مجتہد نے کہہ دیا کہ صحیح ہے تو آپ کو وہ اعمال انجام نہیں دینے پڑیں گے، تو یہ اس کا فائدہ ہے۔ عزیزو، ایک بات میں یہ کہہ رہا ہوں اور ابھی سے کہہ رہا ہوں، قانون ایک سخت چیز ہے، قانون کا سننا سخت ہے، اس پہ عمل کرنا اور زیادہ سخت ہے۔ تو فقہ ایک خشک سبجیکٹ ہے، ایسا خشک گھور کے بھی مت دیکھیے، ڈر لگتا ہے کہ سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے، ہاں ہوں کرتے رہیے، سوال اٹھاتے رہیے، ٹھیک ہے۔ اور اب اسی کے ساتھ اس کے ساتھ لطیفے بھی سنانے ہوں گے، نہیں تو یہ خشک موضوع ہے، ٹھیک ہے۔ تاریخ آسان ہے، عقائد بھی آسان ہے، کیونکہ آپ کے عقل سے اس کا سروکار ہے، اس میں آپ کو سوچنا رہتا ہے، فقہ آپ کو سننا رہتا ہے۔ فقہ میں نہ میں کچھ کر سکتا ہوں نہ آپ کچھ کر سکتے ہیں، فقہ کو سننا ہے، اور قانون سننا سخت ہے طبیعت کے لیے۔ ایک سلوات پڑھیے۔ جی آغا آیت اللہ سیستانی کا کیا فتویٰ ہے؟ ان کے نزدیک اگر آپ کا عمل مطابق واقع ہے تو وہ عمل آپ کا صحیح ہے، مگر انسان کو دیکھ لینا چاہیے۔ خاص طور پہ ان افراد کے لیے ہوتا ہے جو نئے نئے مسلمان ہوئے، کوئی 80 سال میں 50 سال میں مسلمان ہوا، اب اس کو پچھلے اعمال اپنے پورے سن بلوغ کے بعد سے انجام دینے ہوں گے یا انجام دینے نہیں ہوں گے، کیونکہ اللہ نے تو انسانوں کے لیے شریعت بھیجی۔ یہ اب آپ کی غلطی ہے، آپ دیر میں مسلمان ہوئے، احکام مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، احکام انسانوں کے لیے، اور سارے انسانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ مسلمان ہوں، اسی لیے یہ سارے احکام سب کے اوپر عائد ہوں گے، ورنہ آرام سے آدمی بچ جائے گا کہ 50 سال کے بعد مسلمان ہو جائے، 50 سال نکل گئے، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو آئیں گے، اس کی ساری تفصیلیں آئیں گے اور یہ سوالات ابھریں گے، اور کوئی سوال ایسا ابھر رہا ہو تو لکھ لیجیے، ابھی اس کا جواب نہیں آیا تو آگے آئے گا، مگر نکل گیا ذہن سے تو پھر بعد میں آپ پوچھ نہیں سکتے۔ اچھی بات۔ اب اس کے بعد ایک بات اور ہے حضور، کہ اگر اعمال انسان کے باطل ہو تو دن بدن اس کے اعمال کا بوجھ بڑھتا چلا جائے گا اور اس کے گناہوں کا بوجھ بڑھتا چلا جائے گا، اسی لیے اپنے اعمال کو صحیح کرنے کی ہم کوشش میں لگے رہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص بصیرت کے ساتھ عمل انجام نہیں دیتا ہے، اس کی مثال ایسے ہے کہ اس کو جانا کہیں تھا اور وہ غلط راستے پہ چلا گیا، جتنی دور چلتا چلا جائے گا وہ اپنے منزل سے کیا ہوگا؟ دور ہی ہوگا، قریب تو نہیں آئے گا، چاہے وہ جتنے اعتماد کے ساتھ آگے بڑھے، اپنی منزل سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ اسی لیے بہت ضروری ہے، اور یہ صرف اور صرف جناب عبادات کے ہی مسئلے میں نہیں ہے، ہر مسئلے میں ہے۔ چنانچہ حضرت عباس کی خوبی یہ ہے کہ آپ نے جو عمل انجام دیا ہے بصیرت کے ساتھ انجام دیا۔ خاندان بنی ہاشم کے تھے، امام حسین علیہ السلام کے بھائی تھے، میں کرتا کیا نہ کرتا، بھائی کی کیسے مخالفت کرتا، اسی لیے میں نے شہادت اختیار کر لی، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ کو ایسے موقع آئے کہ آپ امام حسین کو چھوڑ کر جا سکتے تھے، آپ کے لیے امان نامہ آیا، آپ کے لیے امام نے شب عاشور اجازت دے دی، خود بھی جاؤ اور ہمارے رشتہ داروں کو بھی لیتے چلے جاؤ، لیکن اس وقت بڑھ کر یہ بیان دینا کہ اگر مجھے 70 مرتبہ بھی قتل کر دیا جائے اور میری لاش کے ٹکڑے کر دیا جائے، اسے جلا دیا جائے، اس کی راکھ کو بکھیر دیا جائے، پھر مجھے دوبارہ زندہ کیا جائے اور مجھ سے کہا جائے کہ کیا امام پہ تم قربان ہوگے،
تو میں قربان ہونے کے لیے تیار ہوں. تو یہ کام کیسا ہے؟ یہ کام بصیرت والا کام ہے. ہر کام اسی نیت سے. اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ کیا کر رہے ہیں تو آپ اس کو اس کی بتا سکے, اس کی حمایت کر سکے. میں کیوں کر رہا ہوں یہ بتا سکے. آپ یہ نہ بتا سکے نہیں میں ماحول کے اثر میں کر دیا, دوست کر رہے تھے کر لیا, میں نہیں کرتا تو لوگ مجھ سے کہتے کہ تم بے نمازی ہو یا پھر تم عزادار نہیں ہو, تم نے خونی ماتم نہیں کیا. اس طریقے کے الزام مجھ پر آ سکتے تھے, اسی لیے میں نے یہ کام کر لیا. تو ایسے عمل کی کوئی ارزش نہیں ہے. کوئی بھی عمل کیجیے جان بوجھ کر اپنی مرضی سے توجہ کے ساتھ انجام دیجیے. اور یہ شرط ہے عزیزو, یہ اگر اس کو نہیں وہ کیا تو کوئی اہمیت نہیں ہے. جانوروں میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہوگا. اور بعض اوقات ہم جب احکام کے بارے میں نہیں جانتے ہیں اور اس کے بجائے کوئی عمل انجام دیتے ہیں تو اس کا نقصان بڑا گہرا ہوتا ہے. مثال کے طور پر گجرات میں تھا, ایک لڑکی نے میاں بیوی نے طلاق لے لی. طلاق انہوں نے کہاں لی؟ جا کر عدالت میں لی. جب عدالت میں جا کر طلاق لی تو وہاں پہ صیغے نہیں پڑے گئے. نکاح کے لیے اور طلاق کے لیے صیغوں کا پڑھا جانا ضروری ہے. جب تک وہ صیغے پڑھے نہیں جائیں گے طلاق شمار نہیں ہوتی ہے. انہوں نے کورٹ سے طلاق لے لی, دونوں نے شادیاں کر لی, دونوں کے بچے ہو گئے. اب وہ مجھ سے آ کر پوچھ رہا ہے کہ اب میں کیا کروں, میری شادی تو مشکل نہیں ہوگی کیونکہ میں طلاق دے دیا. اب وہ لڑکی جس کے لیے میں نے یہ صیغے نہیں پڑھے, کیا اس کی طلاق ہو گئی؟ یہ شخص تو دوسری شادی تو کر سکتا تھا, چاہے طلاق دے یا نہ دے, اس کے لیے مشکل نہیں ہے. لیکن وہ لڑکی جس کی ابھی طلاق نہیں ہو اور اس کے 3 بچے ہو گئے, وہ کیا کرے؟ شریعت کا حکم یہ ہے کہ وہ پہلے شوہر سے جدا ہو, یعنی وہ اسے طلاق دے. دوسرا شوہر جو اس کا ہے وہ اسے طلاق دے. پہلا شوہر پھر اس کو طلاق دے, پھر یہ دوبارہ اپنے دوسرے شوہر کے پاس جائے. مگر یہ قبول کرنا کتنا سخت ہے دوسرے شوہر کے لیے. اب اگر یہ نہیں کرتے ہیں, یہ حکم جان لیا اب انہوں نے, اب اگر اسی شوہر کے ساتھ یہ لڑکی رہتی ہے تو اس کا ہر عمل گناہ ہے, ہر کام زنا ہے. بچے جو پیدا ہو رہے ہیں وہ حرام ہے. انجانے میں جو کام کیا وہ جائز ہے, اس کی مشکل نہیں ہے. لیکن اب حکم جاننے کے بعد اس کے نکاح میں رہنا طلاق لیے بغیر, یہ حرام ہے. اتنا بڑا خطرہ مول لینا پڑتا ہے. تو اس بات کا ہم خاص خیال رکھیں اپنی زندگی میں. اور پھر آخرت میں بھی سخت محکومیت ہے اس کی. چنانچہ مسعدہ کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا کہ ان سے ایک شخص نے آ کر پوچھا قرآن مجید میں اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ, کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے روشن حجت اور دلیل ہے. تو امام عالی مقام نے فرمایا کہ پروردگار عالم روز قیامت اپنے بندے سے پوچھے گا, اے بندے یہ بتا کہ کیا تو دین کے بارے میں جانتا تھا یا نہیں جانتا تھا. اگر وہ کہے کہ میں نہیں جانتا تھا تو پوچھا جائے گا کہ تو نے غفلت کیوں کی. یہاں پر اللہ اپنی دلیل رکھے گا, یہ حجت رکھے گا. دوسرے اگر اس سے یہی پوچھا جائے گا کہ کیا تو میرے دین کے بارے میں جانتا تھا یا نہیں جانتا تھا, تو وہ کہے گا کہ جی ہاں میں جانتا تھا. تو پوچھا جائے گا کہ پھر تم نے عمل کیوں نہیں کیا. تو یہاں پر بھی اللہ کیا رکھے گا؟ دلیل رکھے گا. تو اللہ کے لیے روز قیامت دونوں صورتوں میں اپنی دلیل ہے. اگر تم نے جان کر عمل نہیں کیا تو بھی سزا ہے, اور نہیں جانا عمدن تو بھی سزا ہے. اور سزا کیسی ہے عزیزو؟ یہاں بھی امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے پسند نہیں ہے کہ کوئی نوجوان نیند سے جاگے اور صبح کرے, وہ 2 حالتوں میں سے ایک حالت میں رہے. میں چاہتا ہوں کہ انہی 2 حالتوں میں رہے. اس کے علاوہ اگر کسی اور حالت میں ہے تو مجھے ایسا نوجوان پسند نہیں ہے. وہ 2 حالتیں کیا ہے؟ یا تو وہ عالم ہو یا حصول علم میں لگا ہوا. یا تو عالم ہو یا علم حاصل کرے. اگر عالم نہیں ہے تو ایسا جوان مجھے پسند نہیں ہے. اگر علم حاصل کرنے کی جستجو میں نہیں ہے تو ایسا جوان مجھے پسند نہیں ہے. اور جو کوئی بھی دین کے معاملے میں
سہل انگاری کرے، اس کو ایزی لے لے، تو پروردگار عالم روز قیامت اس کو گناہ گاروں میں شامل کرے گا اور سخت عذاب سے دوچار کرے گا۔ یہ اس آج پہلے چیپٹر کی یہ صورت تھی۔ اگر تھکے نہیں ہیں، رک کے کچھ چاہیں تو میں کنٹینیو کروں گا، اگر یہیں پر باقی ہے تو اتنا حصہ ہمارا۔ اس سے کیا ثابت ہوا اب تک کی بات سے؟ کہ احکام کا جاننا واجب ہے۔